بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ برطانوی اخبار گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق ایڈم رین نامی ایک 16 سالہ لڑکے نے اپریل 2025 میں خودکشی کر لی۔ اس کے والدین نے اوپن اے آئی اور اس کے سی او سیم الٹمین کے خلاف ایک مقدمہ دائر کیا، جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی 4 نے اس بچے کے منفی جذبات کو ابھارا، خودکشی کے رجحان کی حوصلہ افزائی کی، بلکہ خودکشی کے طریقے اور نوٹ لکھنے میں بھی مدد کی۔ ناظرین، آج چیٹ جی پی ٹی ہماری زندگیوں میں زبردستی گھر کے ایک فرد کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ ایک ایسا فرد جو ہمارا قریبی رشتہ دار، دوست، ٹیوٹر، معاون، مشیر، صلاح کار، سب کچھ بنتا جا رہا ہے۔ میں ہوں فضل انجم مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈھول کا پول ڈیجیٹل۔ میں اکثر چیٹ جی پی ٹی اور اس طرز کے انفارمیشن ٹیکنالوجی ٹولز کے متعلق پروگرام کرتا رہتا ہوں۔ ان پروگراموں کا مقصد آپ کو اور آپ کے گھرانے کو ان ٹولز کے مثبت استعمال اور تعلق سے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے اس ماحول کے بارے میں جس میں ایڈم رین نے خودکشی کی، تاکہ اگلا ایڈم رین آپ یا آپ کا بچہ نہ ہو۔ ہم بات کریں گے کیا چیٹ جی پی ٹی واقعی خودکشی یا جرائم کی سمت لے جا سکتا ہے اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ مغربی معاشرے میں خاندانی ڈھانچہ کچھ اس طرز کا بن چکا ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی بنتا جا رہا ہے کہ زیادہ تر گھرانوں میں چھوٹے خاندان، نیوکلیر فیملی سسٹم رہتے ہیں، جہاں ماں باپ دونوں نوکری پر جاتے ہیں۔ اکثر ان کی آپس میں ملاقات بھی نہیں ہو پاتی، تو وہ اپنے بچوں کو کیا وقت دے سکتے ہیں؟ تو بچہ زیادہ وقت اکیلا گزارتا ہے۔ گھر میں دادا دادی، چاچا یا بڑی فیملی کا سہارا نہیں ہوتا۔ اس تنہائی کو موبائل فون اور انٹرنیٹ وقتی طور پر تو بھر دیتے ہیں، مگر یہ رشتوں کی اصل قربت کا متبادل نہیں بن سکتے۔ اسی تنہائی کے ساتھ ہمارے اور مغربی معاشرتی ماحول میں شدید مقابلے کا رجحان بھی ہے۔ اسکولز میں نمبر، پرسنٹیج لینے کا گیم، کھیلوں میں کامیابی، آگے نکلنے کی دوڑ، جسمانی خوبصورتی، لباس، سوشل میڈیا پر مقبولیت، یہ سب چیزیں بچوں کے لیے ذہنی دباؤ، پریشر کا باعث بنتی ہیں۔ مقابلے کے اس غیر فطری رجحان نے بچوں کو ایک دوسرے کا حریف بلکہ دشمن بنا دیا ہے۔ آگے بڑھنے کی ایسی جنگ چھڑ گئی ہے جس میں دوسرے کو پیچھے دھکیلنا ضروری سمجھا جانے لگا ہے۔ اس جنگ کے ہتھیار ہیں بلنگ، ٹانٹنگ، طنز، مذاق اڑانا، حتیٰ کہ غنڈہ گردی کرنا بھی۔ باصلاحیت مگر حساس بچے اس جنگ میں بے دردی کے ساتھ کچلے جا رہے ہیں، پیسے جا رہے ہیں۔ اگر بچہ کسی ایک میدان میں پیچھے رہ جائے تو اسے لگتا ہے کہ وہ ہر شعبے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ایک اور پہلو، ایک اور بات کہ والدین اور بچوں کے درمیان بات چیت، مکالمہ، ان کے مسائل پہ ڈسکشن نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ مغربی معاشرت میں آزادی بہت زیادہ دے دی گئی ہے، لیکن رہنمائی بالکل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، رہنمائی بچے کی حقیقی ضرورت کے ساتھ ساتھ نفسیاتی ضرورت بھی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی الجھنیں اور دکھ والدین یا استاذہ سے بانٹنے کے بجائے انٹرنیٹ، چیٹ بوٹس یا ورچوئل دوستوں سے بانٹنے لگتے ہیں۔ یوں 15 یا 16 سال کے کم عمر خصوصاً حساس بچے ایک ایسے بھاری ذہنی دباؤ میں پھنس جاتے ہیں جہاں وہ اکیلے پن، ناکامی اور ناقدری کا شکار ہو کر خطرناک فیصلے کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے ماحول میں جہاں والدین مصروف، استاذہ پریشان اور اپنے ہم عمر بچے دشمن لگتے ہوں، تو بچے انٹرنیٹ سے دوستی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ دوستی اچھی ہے یا بری، اس پر ہم بات کرتے رہیں گے۔ فی الحال ہمارا موضوع اس سے پیدا ہونے والا خودکشی کا رجحان ہے۔ اس وجہ سے یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا چیٹ جی پی ٹی یا ایسے مصنوعی ذہانت کے ٹول کسی کو واقعی خودکشی یا جرم کرنے پر اکسا سکتے ہیں؟ اصولی طور پر ان ٹولز کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ خطرناک مشورے نہ دیں۔
یعنی اگر کوئی بچہ براہ راست ان سے پوچھے کہ میں اپنی جان کیسے لوں تو سسٹم کو چاہیے کہ فوراً اسے روک دے اور حفاظتی ہیلپ لائن یا مثبت رہنمائی کی طرف لے جائے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹولز بھی انسانوں کی طرح مکمل نہیں ہیں۔ جس طرح کوئی دوست خودکشی سے روک بھی سکتا ہے اور کبھی کبھار خودکشی پر اکسا بھی سکتا ہے، یہ بھی ایسا ہی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ بار بار اپنے دکھ، ناکامی یا مرنے کی خواہش کا ذکر کرے تو دوسرا بچہ اس کو مشورہ دینے پر آ جائے گا۔ اسی طرح سے سسٹم بھی اس گفتگو کو ہمدردی کے طور پر لینے لگ جاتا ہے اور انجانے میں ایسے جملے کہہ دیتا ہے جو حوصلہ دینے کے بجائے مایوسی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ ٹولز انسان کے جذبات کو مکمل طور پر سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ خاص طور پر یہ بچے کے چہرے کے تاثرات نہیں دیکھ سکتے، ان میں جذبات فیڈ نہیں کیے گئے ہیں۔ ماں باپ، رشتہ دار یا دوست یہ محسوس کر لیتے ہیں کہ بچہ کس کیفیت میں ہے، صرف الفاظ پڑھ کر جواب دیتا ہے۔ یہی وہ خلا ہے جہاں یہ ٹیکنالوجی کبھی کبھار خطرناک رخ اختیار کر سکتی ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ چیٹ جی پی ٹی جان بوجھ کر کسی کو خودکشی پر اکساتا ہے، لیکن یہ حقیقت ضرور ہے کہ اگر بچہ پہلے ہی ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو اس کی منفی سوچ کو یہ ٹولز کبھی کبھار روکنے کے بجائے انجانے میں مزید ابھار سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں اور نوجوانوں کو سمجھنا ہوگا یہ دنیا اصل میں ایک امتحان گاہ ہے۔ یہاں مشکلات، دباؤ اور غم آنا ہی آنا ہے، لیکن یہ سب وقتی ہیں۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ ہم ان آزمائشوں میں صبر کریں اور مثبت رویہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ زندگی اور موت دونوں ہی اس آزمائش کا حصہ ہیں۔ لہٰذا اگر کسی بچے یا نوجوان کو دکھ یا دباؤ محسوس ہو تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک وقتی مشکل ہے۔ اصل مقصد صبر اور اچھے عمل کے ساتھ اس امتحان کو پاس کرنا ہے۔ قرآن پاک سورہ ملک آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا، یعنی کہ وہ اللہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ ناظرین، شیطان صرف آپ کی آخرت نہیں، دنیاوی کامیابی کا بھی دشمن ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کو خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ جب وہ 15 سے 18 سال تک کے ہوتے ہیں، والدین بھی یہ بات غور سے سنیں، ان میں ہارمونل چینج کی وجہ سے زیادہ مایوسی محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اپنے والدین، اساتذہ اور اپنے جیسے دوسرے بچوں کی مجبوریوں کو بچے سمجھیں۔ ہم سب ایک ایسے مشینی دور میں داخل ہو گئے ہیں، اسے بدلنا اب کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کے والدین نے نوکری پر جانا ہے، آپ کے دوستوں نے آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، آپ کے استاد اپنے پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ وہ بچوں آپ پر ایسی توجہ نہیں دے سکتے۔ آپ خود باصلاحیت ہیں، آپ خود کا اظہار چاہتے ہیں۔ آپ اگر خود کو منوانا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں آپ چمکتے ستارے ہیں، آپ چمکتے ستارے بن سکتے ہیں۔ کیسے؟ صبر اور مسلسل کوشش سے۔ وہ ساتھی جو آج آپ کو اپنے ارد گرد چمکتے ستارے لگ رہے ہیں، آپ ان سے بڑھ کر چمکیں گے، لیکن صرف مایوس نہیں ہونا۔ اگر دل میں اداسی یا دباؤ ہے تو چیٹ جی پی ٹی سے منفی سوال کرنے کے بجائے ریلیکس ہونے کے طریقے پوچھیں، کہانیاں سنیں۔ پھر بھی ریلیکس اگر نہیں ہوتے تو جذبات کو دبانے کے بجائے پریشانیوں کا حل پوچھیں، وہ حوصلہ افزا جواب دے گا۔ وہ ورزش، موسیقی سننے یا کچھ لکھنے کو کہے تو اس مشورے پر عمل بھی کریں۔ یاد رکھیں چیٹ جی پی ٹی آپ کا اچھا دوست ثابت ہو سکتا ہے، لیکن کسی ایک دوست کو خود پر مسلط نہیں کیا جا سکتا، خود پہ حاوی نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو کنٹرول کرنے لگ جائے۔ اپنے دکھڑے
کسی ایک دوست کو نہیں سنائے جا سکتے، صرف اس سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کیسے میں خوشی حاصل کروں۔ اپنے غموں کی داستان سنائیں گے تو آپ دوسرے کو اپنے اوپر حاوی کر لیں گے۔ اسی طرح چیٹ جی پی ٹی کو بھی غم کی داستانیں نہیں سنانی۔ موقع نکالیں، دوست، والدین یا استاذہ سے بات چیت کیا کریں۔ مثال کے طور پر اگر چیٹ بوٹ آپ کو کہے کہ اپنے جذبات کو شیئر کریں تو اس کے ساتھ ہی نہ شیئر کریں، حقیقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر کے دیکھیں، اسے بھی آزما کے دیکھیں۔ یاد رکھیں کہ چیٹ جی پی ٹی انسان نہیں ہے، یہ آپ کے الفاظ پر جواب دیتا ہے، آپ کو شاباشی دے سکتا ہے، لیکن آپ کی اصل قدر و قیمت وہ لوگ پہچان سکتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اور والدین کو یاد رکھنا چاہیے کہ چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ آپ کے بچے وقت تو گزار سکتے ہیں، وہ ان کا اچھا یا برا دوست بن سکتا ہے، لیکن وہ آپ کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ یہ وقت جاگنے کا ہے، کل شاید دیر ہو جائے۔ آپ نے انہیں پیدا کیا ہے، وہ آپ کی محبت کا نتیجہ ہیں یا مجبوری کا نتیجہ ہیں۔ اب وہ آپ کا فرض ہیں۔ جس طرح اچھی خوراک، رہائش اور لباس فراہم کرنے کو آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں، اسی طرح اچھا ماحول، ان کے جذبات اور احساسات کو سمجھنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اپنی مشکل زندگی، اپنے ریلیکس ہونے کے وقت سے ان کے لیے ضرور وقت نکالیں۔ جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی اولاد کو جو سب سے بہتر چیز عطا کرتا ہے وہ ہے اچھی تربیت۔ دوسری جگہ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بچوں کی عزت کیا کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ ناظرین، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیٹ جی پی ٹی اور اس جیسے ٹولز کے معاملے میں صرف بچوں پہ انحصار نہ کریں بلکہ خود عملی اقدامات کریں۔ سب سے پہلے موبائل اور لیپ ٹاپ میں اسکرین ٹائم اور ڈیجیٹل ویل بینگ سیٹنگز کا استعمال کریں۔ اگر نہیں آتا طریقہ تو اس کو سیکھیں، یا میں اگلا پروگرام کر کے انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں سکھاؤں گا تاکہ بچوں کے استعمال کا وقت محدود رہے۔ گوگل، یوٹیوب اور براؤزر میں سیف سرچ لازمی آن کریں، اور جہاں ممکن ہو چیٹ بوٹس کے فیملی موڈ یا فلٹرز استعمال کریں۔ بچوں کے اکاؤنٹس ہمیشہ والدین کے ای میل اور پاس ورڈز کے تحت بنائیں تاکہ نگرانی آسان ہو۔ اگر ممکن ہو تو کسٹوڈیو، بارک یا فیملی لنک جیسے ایپ انسٹال کریں جو بچوں کی آن لائن سرگرمی کی رپورٹ دیتی ہیں۔ بچوں میں چیٹ جی پی ٹی کی نسبت گوگل کے استعمال کی حوصلہ افزائی کریں۔ وہ ایک ذمہ دار پلیٹ فارم ہے۔ چیٹ جی پی ٹی نے معلومات کے بہاؤ کو روکنے کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں لگائی ہوئیں۔ بچے آپ کے دوسری بھی منفی معلومات لے سکتے ہیں، خودکشی کے علاوہ بھی۔ میں ان پلیٹ فارمز خصوصاً چیٹ جی پی ٹی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی مصروف دنیا میں جب والدین اور اساتذہ ایسے بچوں تک نہیں پہنچ سک رہے تو پھر یہ معلومات دینے والے پلیٹ فارم بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ لیکن یاد رکھیں، ٹیکنیکل نگرانی کے ساتھ ساتھ جذباتی رہنمائی بھی ضروری ہے۔ بچوں کو سکھائیں کہ وہ چیٹ جی پی ٹی کو ریسرچ، ہوم ورک اور ہنر سیکھنے کے لیے ہی استعمال کریں، نہ کہ اپنے دکھ اور مایوسی کے اظہار کے لیے۔ ان کے ساتھ روزانہ مکالمہ کریں، بات چیت کریں اور ان کی دلچسپیوں پر بات کریں تاکہ وہ اپنی الجھنیں والدین سے چھپانے کے بجائے شیئر کریں۔ اگر کبھی یہ محسوس ہو کہ بچہ بار بار مایوسی یا مرنے کی خواہش جیسے موضوعات پر چیٹ کر رہا ہے تو فوراً ماہر نفسیات یا مقامی ہیلپ لائن سے رابطہ کریں۔ یاد رکھیں، ٹیکنالوجی صرف ایک آلہ ہے، اصل محبت، رہنمائی اور تحفظ والدین ہی دے سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے وقت ضرور نکالیں تاکہ کوئی مصنوعی ذہانت کبھی آپ کے رشتے کی جگہ نہ لے سکے۔ ناظرین، ہمارے استاذہ پر بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ کلاس میں صرف سبق پڑھانا کافی نہیں، بچوں کے چہرے کے تاثرات، ان کی خاموشی اور ان کے بدلتے رویوں پر بھی نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایک پیار بھرا جملہ، ایک حوصلہ افزا مسکراہٹ یا ایک چھوٹا سا سوال بچے کے دل سے بوجھ ہٹا سکتا ہے۔
اگر کوئی بچہ بار بار تنہا رہنے لگے یا کارکردگی اچانک گر جائے تو استاد کو چاہیے کہ اس سے شفقت کے ساتھ بات کریں اور والدین کو بروقت رپورٹ کریں۔ لمحہ بھر کی لاپرواہی عمر بھر کا پچھتاوا بن سکتی ہے۔ یاد رکھیں، استاد صرف علم نہیں دیتے بلکہ زندگی کا حوصلہ بھی سکھاتے ہیں۔ ناظرین، اور خاص طور پر اب میں بچوں سے مخاطب ہوں، وہ بچے جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، نام بگاڑتے ہیں یا بلنگ کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ آپ کے چند لفظ یا عمل کسی حساس ساتھی کے دل پر کتنے گہرے زخم لگا سکتے ہیں۔ ہنسی مذاق آپ کے لیے چند لمحوں کی تفریح ہے، مگر دوسروں کے لیے عمر بھر کا دکھ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں، انسان کی اصل بہادری دوسرے کو رلانے میں نہیں ہے بلکہ ان کا سہارا بننے میں ہے۔ کسی کے آنسو آپ کی کامیابی نہیں بلکہ آپ کی انسانیت کی شکست ہیں۔ آپ کو انسان نہیں رہنے دیتے وہ۔ اپنے دوستوں کو نیچا دکھانے کے بجائے انہیں اٹھائیں، کیونکہ کل جب آپ خود مشکل میں ہوں گے تو وہی دوست آپ کا سہارا بن سکتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 32 میں ارشاد ہے، اور جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ ناظرین، یاد رکھیں، ٹیکنالوجی ہمیں سہولت دے سکتی ہے، لمحاتی تسلی بھی دے سکتی ہے، لیکن اصل سہارا ایک دوسرے کی توجہ، محبت اور ساتھ ہے۔ اپنے بچوں کو وقت دیجیے، ان کی بات سنیے، ان کے دکھ سمیٹیے اور انہیں یہ احساس دلائیے کہ وہ اکیلے نہیں۔ آج کا قدم کل ایک جان بچا سکتا ہے۔ خدارا ایسا نہ ہو کہ اگلا ایڈم رین آپ کے گھر سے نکلے، کیونکہ زندگی اللہ کی امانت ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو خود یہ پروگرام پسند آیا ہو یا آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کے دوستوں کو، آپ کے بچوں کے بچوں کے والدین کو اس کی ضرورت ہے تو ان کے ساتھ بھی اس پروگرام کو شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔